اکثر، میں سب نہیں کہوں گا، اکثر درگاہیں اور خانقاہیں اس دور میں نظر مدرسہ ہو گئی. اکثر خانقاہیں اور درگاہیں اس دور میں نظر دارالفتہ ہو گئیں. اب بڑی پریشانی ہے کیونکہ جو دارالفتہ، ایک شعر یہاں مجھے یاد آ رہا ہے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے. بے شک یہ تو حقیقت ہے. تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے. ذکر دنیا میں مگر سحر و شام کس کا ہے؟ ذکر دنیا میں مگر سحر و شام کس کا ہے؟ یہ اموی دسترخوان پہ پلنے والے دارالفتہ، ناسبی فکر کو فروغ دینے والے دارالفتہ، وہ مدرسے اور جامعات جہاں سے امویت و یزیدیت کو فروغ ملتی ہے، وہ درگاہیں اور خانقاہیں جو اس دور کے مدرسوں کی اور مفتیوں کی غلام ہیں، انہیں اصلاً معلوم ہی نہیں ہے عزاداری کیا ہے. انہیں اصلاً معلوم ہی نہیں ہے کہ غم حسین کیا ہے. ارے ہائے افسوس تم پر کہ خود کو سید لکھتے ہو، خود کو آل رسول لکھتے ہو، آل علی لکھتے ہو، اور بڑے کمال کی بات کہ جب شجرے چلاتے ہو تو محمد الرسول اللہ کے بعد بلا فصل علی کا نام آتا ہے. ارے علی کے شجرے کو بانٹ کر پیر بنتے ہو، علی کے شجرے کی نسبت سے سید زادے کہلاتے ہو، علی کی نسبت سے مریدوں سے دامن تر کرتے ہو، اور علی کی نسبت سے خانقاہوں کو چمک ملتی ہے. اور جب بات علی کے مدعے کی آتی ہے، حسین کے مدعے کی آتی ہے، تو معاویت میں گرفتار نظر آتے ہو، ابن عاقلۃ الاقباط کے غلام نظر آتے ہو، کلیجہ چبانے والی کے لونڈے نظر آتے ہو. علیہ السلام نہیں، علیہ الصلاۃ جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے. ایک پروٹوکول اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، ان آزمائشوں سے جو گزر جائے، ابھی جو میں نے آزمائش آپ کے سامنے بھوک پیاس جان مال کے نقصان گزر جائے اور کھڑا ہو جائے اس پر استقامت کے ساتھ، اور یہ کہہ دے اسی حال میں جو اللہ نے دیا وہ اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کے پاس جائے گا. سن لو ایسے لوگ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، علیہ الصلاۃ محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین شہید اعظم علیہ الصلاۃ والسلام، امام سجاد زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، 12 امام 14 معصومین کل علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بتانا ضروری ہے. اس دور میں ناسبیت ابل رہی ہے، عوام کو، سنی عوام کو یہ محبت رکھنے والے ہیں اہل بیت سے، یہ عاشق ہیں اہل بیت کے. ارے یہ کسی خانقاہ میں مرید ہوتے ہیں تو خان صاحب سے پوچھئے، خان صاحب سے پوچھئے کہ صدیقی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کیا، فاروقی دروازہ کھٹکھٹایا تھا کیا، عثمانی دربار کھٹکھٹایا تھا کیا. ارے خان صاحب جب بلند آسمان چاہتے ہو
راہ طریقت کا سلوک چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو جس دم یاد آیا علی یاد آیا، حیدر کا دروازہ کھٹکھٹایا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خان صاحب حیدر مرتضیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بھیک مانگو تو حیدر کے دروازے پر آ کر بھیک مانگو تو حیدر کے دروازے پر آ کر، اور جب بات حیدر کی پہنچانے کی ہو، نام کی ہو، تو پھر ظلم و ستم کے مارے معاویہ معاویہ کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک گروہ بدبخت وہ بھی ہے جو اہل حدیث نہیں ہے، بلکہ نام اہل سنت کام اہل حدیث۔ دیکھیے ظاہر کچھ باطن کچھ۔ ایک بیان سامنے آیا، بڑے تحریک کے مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، بڑے تحریک چلاتے ہیں، بڑے ہنگامے مچاتے ہیں، ہاں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ کس منہ سے؟ کہ جب تمہارے بچے سے پوچھا جائے کہ یزید پر لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو تمہیں یاد امام ابو حنیفہ آ جاتے ہیں۔ تمہارے آپسی مسائل میں امام ابو حنیفہ یاد نہیں آئے؟ تمہیں یہ یاد نہیں آیا کہ امام ابو حنیفہ نے کیسی محبتیں رکھی ہیں اہل بیت سے؟ اور تمہیں یہ قول بھی یاد نہیں ہے لولا سنتان لہلک نعمان، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ باقر اور جعفر کے در کا گدا نہ ہوتا، امام باقر اور امام جعفر کا در کا سگ نہ ہوتا، در کا گدا نہ ہوتا، در کا غلام نہ ہوتا، امام ابو حنیفہ نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی رٹ لگانے والوں، خان صاحب کی رٹ لگانے والوں، قرآن مجید کا آخری فیصلہ ہے، مہر مبین ہے، اس پر کسی کے باپ کا راج نہیں چلتا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ قرآن پوچھنا ہے تو محمد و آل محمد سے پوچھو۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائیں، قرآن نے کتنے باریکی سے اور کتنی فصاحت سے اس بات کو اپنے لوگ امت تک پہنچا دیا، مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ کیا کہا؟ اذیت، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ صرف لعنت سے نہیں کام چل رہا، دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے تیار ہے۔ صرف لعنت نہ بھیجو یزید پر، بلکہ یہ کہو لعنت اللہ علی یزید وعلی عذابہ وعلی انصارہ وعلی اصحابہ۔ نہ صرف یزید لعین ہے، مردود کافر جہنمی ہے۔ عابد بیمار اس تپتی ریگ کربل پر اس طرح بیمار ہیں کہ آپ کا سر سے لے کر پورے وجود اقدس کربلا کی زمین کی طرح تپ رہا ہے۔ آپ بیمار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اندر خیمے میں داخل ہوئے، سلام عرض کیا، امام سجاد نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ امام نے عرض کیا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ آپ نے کہا کون ہے آپ؟ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جو خون آلود نہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا چہرہ خون آلود، پورے زلف مبارک خون آلود۔
پورا جسم خون آلود اور آئے ہیں۔ حضرت سجاد نے فرمایا علی اکبر کہاں ہے، علی اصغر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، اونا محمد کہاں ہے، عباس علمدار کہاں ہے، حبیب ابن مظاہر کہاں ہے، حر کہاں ہے۔ حسین پاک نے کہا سب شہید ہو، سب راہ خدا میں چل بسے، تمہارا باپ امامت کی ذمہ داری دینے آیا ہے، تمہارا باپ امامت کی ذمہ داری دینے آیا ہے۔ عزاداران حسین، یہ وہ ذمہ داری ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا تھا میں زمین پر اپنا نائب قائم مقام بنا رہا ہوں، آدم کو خلافت دے رہا ہوں، یہ خلافت محمد و آل محمد کا صدقہ ہے۔ آج یہ خلافت خیمے میں، آج یہ نیابت خیمے میں، آج یہ امامت خیمے میں سید سجاد کے پاس جا رہی ہے۔ بالخصوص اہل فلسطین، اہل غزہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر جو آفت آئی ہے، رب العالمین سے دور و کفا اے رب جہاں، پنج تنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، غم کوئی نہ دے ہمیں سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر، خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غمِ جام تیرے مستوں کو، اور تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ نکل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا نور اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا ابا عبداللہ الحسین و اولاد الحسین و انصار الحسین و اصحاب الحسین. شعر سماعت فرمائیے. تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ. تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ. جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ. اور صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا. صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا. روب حیدر کا بھی تھا جرت اظہار کے ساتھ. روب حیدر کا بھی تھا جرت اظہار کے ساتھ. بیڑیاں صدمے سفر پیاس نکاحت صحرا. بیڑیاں صدمے سفر پیاس نکاحت صحرا. ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ. ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ. ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے. ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے. نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ. نام تک کبھی نہ آیا جن کا بازار کے ساتھ. ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی. ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی. رو دیے ہم تو لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ. رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور. دے گئے درس امت کو یہ حسینی تیور. سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ. سر کو کٹواؤ. نشہ پندار کا معنی ہے خودی. اپنی خودی نہیں جانی چاہیے. سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ. حضرت بہت اعلیٰ شعر ہے اور مجلس کی مناسبت اور عزاداران حسین کی نسبت یہ شعر عرض کر رہا ہوں. یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل لیکن جسے چھپایا جا رہا ہے. اس دور میں چھپایا جا رہا ہے اور ہر دور میں ناصبیوں نے چھپایا. یہ بجا تھا تو ہی ہدف تھا سر مقتل لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ. دشمنی اصل میں تھی مگر احمد مختار کے ساتھ. یہ شعر پھر سماعت فرمائیے. یہ ناصبیوں کے لیے قلع کما کرنے والا شعر ہے. یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل لیکن. یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ. دشمنی اصل میں تھی لیکن حیدر احمد مختار کے ساتھ. ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا. ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا. دیکھیے دار کو عباس علمدار کے ساتھ. دیکھیے دار کو
عباس علمدار کے ساتھ، اور میرے سجاد دکھ کیسے بھلاؤں تیرا، میرے سجاد دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین حضرات، تمام زائرین و زائرات خواجگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ عزاداران، غمخواران، شہید ظلم و جفا، امام ہمام، سید ابرار، سید الشہداء سیدنا حسین علیہ السلام، یہ مجلس عزا ہے، یہ فرش عزا ہے، اور یہ فرش عزا آج 17 محرم الحرام اور 18 محرم الحرام کی شب درمیانی انجمن سید زادگان خدام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے ہر سال صدیوں سے منعقد کی جا رہی ہے، جس کے موجودہ کنوینئر جناب صاحبزادہ سمیع عثمانی صاحب مدد اللہ العلی اور آپ کے جملہ اولاد اور آپ کے اصحاب کے ذریعے وجود میں آیا، اور اس انجمن سید زادگان کی جانب سے جو خدام خواجہ سید زادگان کی نمائندہ جماعت ہے، وہ خدام خواجہ صاحبان جن کے وسیلے طفیل آپ بارگاہ غریب نواز میں اپنی حاضریاں بھرتے ہیں، آج بعد نماز مغرب سید سجاد، سید العابدین، امام العابدین، سید الاتقیاء حضرت امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کے نام نامی سے پیش کیا گیا۔ آج یہ فرش عزا بھی جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی نسبت منعقد کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، بہت ضروری بات میں یہاں کرنے لگا ہوں، بہت ضروری بات یہاں کرنے لگا ہوں۔ آپ تمام عاشقین خواجہ ہیں، دور دراز علاقوں سے غریب نواز کا وسیلہ لینے بارگاہ الہی میں آتے ہیں۔ اکثر، میں سب نہیں کہوں گا، اکثر درگاہیں اور خانقاہیں اس دور میں نظر مدرسہ ہو گئیں، اکثر خانقاہیں اور درگاہیں اس دور میں نظر دارالفتہ ہو گئیں۔ اب بڑی پریشانی ہے، کیونکہ جو دارالفتہ، ایک شعر یہاں مجھے یاد آ رہا ہے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، بے شک یہ تو حقیقت ہے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر سحر و شام کس کا ہے، ذکر دنیا میں مگر سحر و شام کس کا ہے۔ یہ اموی دسترخوان پہ پلنے والے دارالفتہ، ناسبی فکر کو فروغ دینے والے دارالفتہ، بہت اچھا کہہ رہا، بہت وہ مدرسے اور جامعات جہاں سے امویت و یزیدیت کو فروغ ملتی ہے، بہت اچھے بھائی، بہت خوب، بہت خوب۔ وہ درگاہیں اور خانقاہیں جو اس دور کے مدرسوں کی اور مفتیوں کی غلام ہیں، انہیں اصلاً معلوم ہی نہیں ہے عزاداری کیا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، بالکل صحیح بات، بالکل حقیقت۔ انہیں اصلاً معلوم ہی نہیں ہے کہ غم حسین کیا ہے۔ ارے ہائے افسوس تم پر کہ خود کو سید لکھتے ہو،
خود کو آلے رسول لکھتے ہو، ہائے 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 ہائے، بہت اچھی بات. آلے علی لکھتے ہو، اور بڑے کمال کی بات کہ جب شجرے چلاتے ہو تو محمد الرسول اللہ کے بعد بلا فصل علی کا نام آتا ہے. بے شک بھائی، بے شک بے شک. ارے علی کے شجرے کو بانٹ کر پیر بنتے ہو، علی کے شجرے کی نسبت سے سید زادے کہلاتے ہو، بہت اچھی بھائی. علی کی نسبت سے مریدوں سے دامن تر کرتے ہو، دامن تر کرتے اور علی کی نسبت سے خانقاہوں کو چمک ملتی ہے. اور جب بات علی کے مدعے کی آتی ہے، ہائے 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 حسین کے مدعے کی آتی ہے، تو معاویت میں گرفتار نظر آتے ہو، ابن عاقلۃ الاقباط کے غلام نظر آتے ہو، کلیجہ چبانے والی کے لونڈے نظر آتے ہو. نظر آتے ہو ہندا کے. یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں پھر سے آزاداری عام ہو، اور اس طرح عام ہو کہ صرف آہو بکا سے، حسینی آہو بکا سے، حسینی ماتم سے ایوان شاہی میں شام کے درار آ جائے. بے شک آ ہی رہی ہے اب تو. دیکھو اور آج کا ایوان شاہی آ ہی رہی ہے سب. شام کا ہاں شام کا. غور سے سننے والی بات ہے، برجستہ کہہ رہا ہوں، غریب نواز کے دربار پہ کہہ رہا ہوں، آل رسول کی چوکھٹ پہ کہہ رہا ہوں، وہ آل رسول کے جہاں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ آل رسول ہیں کہ جنہوں نے تمہیں گھنٹیاں بجانے سے نماز پر لگایا ہے. یہ وہ آل رسول ابن بطول ہیں کہ جنہوں نے تمہارا کفر کو غروب کر کے اسلام کو طلوع کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں سے بحمد اللہ تعالی اسلام بانٹا گیا ہے. اب کل کے چھوکرے اگر اسلام ہم کو دیں گے، اسلام کی ترجمانی صحیح کیا ہے وہ ہم کو بتلائیں گے، تو زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ بارگاہ ذیشان سلطان الہند غریب نواز آل رسول آل علی اولاد بطول ہیں، اور یہیں سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہیں سے اسلام کا تحفظ ہوگا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس بات پر رک گیا تھا اس کے بعد خطاب کا آغاز ہوگا. بہت ضروری ہے اس دور میں یہ سمجھ لینا کہ اس دور کا دربار شام کیا ہے. کون؟ دربار شام اس دور کا دارالافتاء ہے. مدرسے ہیں، جامعات ہیں، اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ کچھ حق گو مدرسے، جامعہ، علماء اور دارالافتاء ہیں جہاں سے حق کا پرچار ہوتا ہے. لیکن اکثر اس دور میں خانقاہیں اور دارالافتاء اور مدرسے یہ عزاداری حسین کو رفض کا شعار کہتے ہیں، رافضیوں کا شعار ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی قسم اٹھا کر کہو، اللہ اور اس کے رسول کی قسم اٹھا کر کہو، کیا اہل سنت و جماعت کی عظیم کتابوں میں جو اہل سنت و جماعت کی جان ہیں، روح ہیں، صحاستہ ہیں، معاجم ہیں، سنن ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، کیا گریائے حسین میں نبی مختار روئے یا نہ روئے؟ ارے اونچا پائچا کرنا سنت ہے، اونچا پائچا سنت ہے، داڑھی کی رٹ لگانا سنت ہے، دستار باندھنا سنت ہے. نبی کی سنت ہے حسین کے غم میں رونا.
نبی کی سنت ہے حسین کے غم میں رونا، اور جو غم حسین میں روئے وہ حسین کے غم میں رونے والا نبی کی سنت ادا کرتا ہے، اور نبی کی ہر ادا، ہر سنت عبادت ہے۔ غم حسین میں رونا عبادت ہے۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، عزاداران حسین، میں نے ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، میں تم کو ضرور بالضرور، نون تاکید ہے، ضرور بالضرور آزماؤں گا۔ کس سے آزماؤں گا؟ خوف سے، بھوک و پیاس سے، مال کے ضائع ہونے سے، جان کے ضائع ہونے سے، اور اس کے بعد جو ثابت قدم اتر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری دے دو؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو مصیبتوں کو لے کر افراتفری نہیں مچاتے، مصیبتوں کو لے کر ہاؤ ویلا نہیں کرتے، مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے، ہر ایک فرد کے جانے پر، ہر ایک نقصان کے ہونے پر زبان صدق پر یہی رہتا ہے، قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے ہمارا تو جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کو سپرد ہو جائے گا۔ یہ ایمان باللہ کی آخری منزل ہے، اللہ کی ذات کا جو مشاہدہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اب یہاں میں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور سے سننے کی بات ہے۔ علیہ السلام پر مچلنے والے لوگوں کے لیے، ہاں بھائی بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بگڑنے والے لوگوں کے لیے، پریشان ہونے والے لوگوں کے لیے، کوئی دارالفتہ جاتا ہے، کوئی مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہے، کوئی مدرسہ جا رہا ہے، کوئی مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہے، حسین علیہ السلام لکھے نہیں لکھے، علی علیہ السلام لکھے نہیں لکھے، زین العابدین علیہ السلام لکھے نہیں لکھے۔ میں کہتا ہوں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب مبین موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن مجید سے پوچھو کہ قرآن مجید علیہ السلام کس کو کہتا ہے؟ علیہ السلام نہیں، علیہ السلام جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے، ایک پروٹوکول۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، ان آزمائشوں سے جو گزر جائے، ابھی جو میں نے آزمائش آپ کے سامنے بھوک پیاس جان مال کے نقصان گزر جائے اور کھڑا ہو جائے اس پر استقامت کے ساتھ اور یہ کہہ دے اسی حال میں جو اللہ نے دیا وہ اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کے پاس جائے گا۔ سن لو ایسے لوگ علیہ السلام ہیں، علیہ السلام محمد الرسول اللہ علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین شہید اعظم علیہ السلام، امام سجاد زین العابدین علیہ السلام، 12 امام 14 معصومین کل علیہ السلام۔ یہ بتانا ضروری ہے، اس دور میں ناسبیت
ابل رہی ہے عوام کو، سنی عوام کو. یہ محبت رکھنے والے ہیں اہل بیت سے، یہ عاشق ہیں اہل بیت کے. ارے یہ کسی خانقاہ میں مرید ہوتے ہیں تو خان صاحب سے پوچھئے، خان صاحب سے پوچھئے کہ صدیقی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کیا؟ فاروقی دروازہ کھٹکھٹایا تھا کیا؟ عثمانی دربار کھٹکھٹایا تھا کیا؟ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، بہت خوب. ارے خان صاحب، ہاں، جب بلند آسمان چاہتے ہو، راہ طریقت کا سلوک چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو جس دم یاد آیا علی یاد آیا. حیدر کا دروازہ کھٹکھٹایا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خان صاحب، حیدر مرتضیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. بھیک مانگو تو حیدر کے دروازے پر آ کر، بھیک مانگو تو حیدر کے دروازے پر آ کر. اور جب بات حیدر کی پہنچانے کی ہو، نام کی ہو، تو پھر ظلم و ستم کے مارے معاویہ کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اس دور میں ایک گروہ بدبخت وہ بھی ہے جو اہل حدیث نہیں ہے، بلکہ نام اہل سنت کام اہل حدیث. دیکھیے، ظاہر کچھ باطن کچھ. ایک بیان سامنے آیا، بڑے تحریک کے مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، بڑے تحریک چلاتے ہیں، بڑے ہنگامے مچاتے ہیں. ہاں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ. کس منہ سے؟ کہ جب تمہارے بچے سے پوچھا جائے کہ یزید پر لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو تمہیں یاد امام ابو حنیفہ آ جاتے ہیں. تمہارے آپسی مسائل میں امام ابو حنیفہ یاد نہیں آئے؟ تمہیں یہ یاد نہیں آیا کہ امام ابو حنیفہ نے کیسی محبتیں رکھی ہیں اہل بیت سے؟ اور تمہیں یہ قول بھی یاد نہیں ہے لولا سنتان لہلک نعمان، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ باقر اور جعفر کے در کا گدا نہ ہوتا، امام باقر اور امام جعفر کا در کا سگ نہ ہوتا، در کا گدا نہ ہوتا، در کا غلام نہ ہوتا، امام ابو حنیفہ نہ ہوتا. امام ابو حنیفہ کی رٹ لگانے والوں، خان صاحب کی رٹ لگانے والوں، قرآن مجید کا آخری فیصلہ ہے، مہر مبین ہے. اس پر کسی کے باپ کا راج نہیں چلتا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. قرآن پوچھنا ہے تو محمد و آل محمد سے پوچھو. قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائیں. قرآن نے کتنے باریکی سے اور کتنی فصاحت سے اس بات کو اپنے لوگ امت تک پہنچا دیا، مسلمانوں تک پہنچا دیا. کیا کہا؟ اذیت، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے. صرف لعنت سے نہیں کام چل رہا، دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے تیار ہے. صرف لعنت نہ بھیجو یزید پر، بلکہ یہ کہو لعنت اللہ علی یزید وعلی عذابہ وعلی انصارہ وعلی اصحابہ. نہ صرف یزید لعین ہے، مردود کافر جہنمی ہے. یہ ہے دین کی تفسیر، یہ ہے دین کا ترجمہ، یہ ہے دین. سید صاحب
اور ہم اس چیز کو سچا نہیں مانتے معذرت کے ساتھ۔ یہ خوش آمدی ان خانقاہوں میں چلتی ہوگی جو انگلینڈ اور لنڈن کا اور امریکہ کا سفر کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جب شجرے بانٹتے ہیں ابو یزید یاد نہیں آتا، علی کے شجرے بانٹتے ہیں، بحمد اللہ نمک خواجہ کا کھاتے ہیں ہم، اور یہ نمک وہ نمک ہے جو نجف اشرف سے خواجہ کو ملا ہے، یہ نمک وہ نمک ہے جو ہماری خمیر میں اترا ہے جو کربلا معلیٰ سے خواجہ کو ملا ہے، اور یہ نمک ہماری خمیر میں وہ نمک ہے جو براہ راست مدینہ المنورہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان الہند عطائے رسول کو ملا ہے۔ ہم بولیں گے حق بولیں گے، کڑوا بولیں گے، سچ بولیں گے۔ بالکل نذرانے، شکرانے، فطرے، زکوٰۃ، للہ، قربانی، یہ سب کی حاجت نہیں ہے۔ غریب نواز عطا کرتے ہیں اپنے جد کرام کا صدقہ۔ اجمیر میں علی علی کیوں ہوتا ہے؟ اجمیر میں پنجے تن کا نام لکھا ہے اور موت آتی ہے اس کے اوپر، آستانے میں ابو طالب لکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے تم مر کے کیوں مٹی نہیں ہو جاتے؟ اور مٹی بھی تمہیں قبول کرے نہیں کرے۔ جو آل ابا سے وفا نہیں کرتا، ابو تراب نام ہے اس کا، مٹی وفا نہیں کرے گی۔ ارے کیا بات ہے، ہم اصحاب پیمبر کے ماننے والے بھی ہیں، مگر ہماری زندگی، ہمارا جینا مرنا، ہمارا مبدا منتہا، ہمارا سب کچھ زندگی اور آخرت آل ابا، اطرت محمد، پنجتن پاک، 12 امام 14 معصومین سے ہے۔ اس پر کسی کو شک و شبہ ہو تو ہوتا رہے۔ بھیجوں کیوں کرنا یزیدیت پر لعنت اے نصیر، شعر سننے لائق ہے۔ بھیجوں کیوں کرنا یزیدیت پر لعنت اے نصیر، یہ میری دشمنی ہے اور میرے گھر سے ہے۔ یہ میری دشمنی ہے، میرے گھر سے ہے۔ ارے ہمارے جد کے مقابلے میں آنے والے باغی، طاغی، ظالم، فاسق، لعین، یہ صرف دین کے دشمن نہیں ہیں، سیدوں کے بھی دشمن ہیں، یہ غریب نواز کے بھی دشمن ہیں، یہ غوث پاک کے بھی دشمن ہیں، یہ شہاب الدین سہروردی کے بھی دشمن ہیں، یہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے بھی دشمن ہیں، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے بھی دشمن ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی کے بھی دشمن ہیں، اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے بھی دشمن ہیں۔ ہم آل ابا کے متوالے ہیں، ہم مجلسیں سجاتے ہیں، اسی لیے نہیں سجاتے کہ ہماری کوئی واہ واہ ہو، اسی لیے سجاتے ہیں کہ ہم آخرت میں بخشے جائیں، اور یہی پیمانہ ہے دین کا، یہی پیمانہ ہے شریعت کا، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ جلنے والوں کو اللہ جلاتا رکھے، جلنے والوں کو اللہ جلاتا رکھے۔ ایک مرتبہ آمین کہہ دیں۔ سیدوں کی آمین کیسے برستی ہے سر پر، پتھر بن کر ابابیل کی۔ یہ تو بہت اچھے سے تاریخ جنہوں نے پڑھی ہے روشن ہے۔ اب میں جلدی جلدی موضوع پہ آنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں کن کن چیزوں سے آزماتا ہوں، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، جان و مال کے ضائع ہونے سے۔ اب سنیے، بہت خوبصورت بات یہاں میں کہنے لگا ہوں، بہت نکتہ آفری بات ہے۔ حضرت ایوب پر بھی مصائب نازل ہوئے، حضرت ایوب نے صبر کیا۔
حضرت مسیح پر بھی بڑے بڑے الزام تراشیاں ان کی والدہ پر ان پر ہوئیں، جناب سیدہ مریم مطہرہ پر، جناب عیسیٰ روح اللہ پر علیہ السلام۔ آپ نے صبر و تحمل خوب زور دکھایا۔ حضرت ایوب، حضرت یعقوب پر مصائب آئے، صبر دکھایا، تحمل دکھایا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں امام سجاد کی زبانی، یا امام آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ امام فرماتے ہیں اپنے شیعان کو کہ سب ایوب کے ساتھ پریشانی مصائب آئے تو صرف ایوب کے ساتھ آئے، اور اس سے بڑھ کر مثال جب معاملہ یعقوب کا تھا تو یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب بن یحییٰ بن ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے پدر محترم یوسف کنعان صاحب مصر، ان کے والد 14 پسران، 14 بیٹے تھے، بالکل ایک بیٹا غائب ہو گیا، ایک بیٹا غائب ہو گیا۔ اور یعقوب کو یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ یہاں کربل کے مقتل میں میرے بابا کو، میری پھوپھی کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے چچا کو، وہ سب موجود تھے، سب کو ذبح کیا گیا۔ بولو صبر ایوب کا بڑا ہے، صبر یعقوب کا بڑا ہے، صبر عیسیٰ کا بڑا ہے، صبر موسیٰ کا بڑا ہے، یا صبر حسین کا بڑا ہے؟ بے شک امام حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سب سے بڑھ کر رہا مگر محمد کا نواسا۔ سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی آل نے صبر کا سب سے بڑا پیمانہ امت کے سامنے پیش کیا۔ معزز سامعین ناظرین حضرات، غمخواران حسین، عزاداران حسین، جب انبیاء پر بھی مصیبت نازل ہوئی تو فردن فردن نازل ہوئی، کسی کو بھوک سے، کسی کو پیاس سے، کسی کو تان و تشنا سے، کسی کو مال سے، کسی کو اولاد سے، کسی کو جان سے فتنے میں مبتلا کیا گیا، آزمائش لی گئی، مگر کمال حسین کی شان ہے، کمال حسین کی شان ہے، کمال ہے۔ سجاد بیمار پر، زین العابدین علیہ السلام پر یہاں مصیبت بھی آتی ہے تو سب ایک ساتھ آتی ہیں۔ یہاں پیاس بھی تھی، یہاں بھوک بھی تھی، یہاں بیماری بھی تھی، یہاں جانیں بھی جا رہی تھی، یہاں شب و روز کا خوف و خطرہ بھی تھا۔ یہ مصائب جملہ انبیاء کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین کے مصائب اکیلے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے کنبے پر نازل ہوئے۔ اور ایک بات، ایک جملہ دینے لگا ہوں، غور سے سننے کی بات ہے۔ آج یہ جو فرش عزا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے، سارے انبیاء مرسلین کے مصائب سب پر فردن فردن نازل ہوئے، امام حسین علیہ السلام پر سارے مصائب ایک وقت پر نازل ہوئے، ایک میدان میں نازل ہوئے، ایک لمحے میں نازل ہوئے، مگر کمال ہے حسین ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مصائب لیے ہیں سفر کربلا میں۔ جملہ سننے لائق ہے، اور بیمار سجاد زین العابدین حسین کا غم لیے سفر کربلا کر رہے ہیں۔ بتائیے امام حسین 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین کا غم لیے ہیں، اکیلے سجاد حسین علیہ السلام کا غم لیے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی، الحسین منی وانا من الحسین۔
شاعر کہتا ہے لفظ منی نے یہ بتایا کہ محمد جیسے، لفظ منی نے یہ بتایا کہ محمد جیسے من و ان صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، من و ان صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ دیکھیے یہ حدیث شریف پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین فارسی زبان میں آپ کا شہادت نامہ ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، کیا خوبصورت بات آپ نے لکھی ہے، اگر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اگر باحیات ہوتے پوری حضور کی زندگی میں، جملہ سننے لائق ہے، ہر مجلسوں میں نہیں پڑھا جاتا یہ جملہ، اگر حضور کے سگے صاحبزادے، آقا کے سگے صاحبزادے بھی اگر باحیات رہتے، جو کہ آپ کے زندگی میں کم سنی میں گزر گئے، رخصت ہو گئے، کہتے ہیں وہ بھی حسین ابن علی سے درجے میں کم ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے صاحبزادے بھی اگر مرتبے کی بات کرو تو سگے صاحبزادوں سے بڑھ کر مرتبہ حسن و حسین کا۔ ہائے ہائے کیا بات کی ہے! اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی من ابغضها ابغضنی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جنہیں انہوں نے غضبناک کیا انہوں نے مجھے غضبناک کیا۔ میں بات کرنے لگا ہوں، بہت ہلکے سے گزر جاتے ہیں یہاں کہہ کے لوگ فاطمہ تو بدعت منی کے معنی کیا ہے؟ فاطمہ گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جسم کا حصہ نہیں، فاطمہ جان محمد ہے، فاطمہ پیام محمد ہے، فاطمہ راحت محمد ہے، اور فاطمہ بنائے وجود محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مسائل مختصراً 5 منٹ کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک ضروری بات کرنے لگا، حسین مجھ سے ہیں یہ تو سمجھ آتا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں محمد سے حسین ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حسین ہیں۔ ہاں حسین پاک حضور سے ہیں۔ اب حضور کیا کہہ رہے ہیں امتیوں کو؟ اے امتی، اے میرے اصحاب، اے میری اہل بیت، حسین مجھ سے تو ہے، محمد بھی حسین سے ہے، محمد بھی حسین سے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ معاملہ کیوں؟ یہ معاملہ کیوں؟ آئیے پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پوچھتے ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، بہت خوبصورت نقطہ بیان کر رہے ہیں، الحسین منی وانا من الحسین۔ اے عزادارو سنتے چلو کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید البشر ہیں، سید انس و جاں ہیں، کل موجود کائنات کے باعث تخلیق ہیں، سید الانبیاء مرسلین ہیں۔ لیکن آخر کیا بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، ظاہری مارکوں میں آپ کو شہادت کا جام نہیں نوش فرمایا اللہ۔ اس کی ظاہری وجوہات تو یہ تھی کہ آپ اگر جلد رخصت ہو جاتے تو سارا نقشہ بگڑ جاتا، دین کون سنبھالتا۔ لیکن سنیے شاہ صاحب کی نظر کہاں جا رہی ہے؟
اور سنی سنو کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سنیوں کے امام ہیں، سنیوں کے مفتی ہیں، لکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت جملہ لکھ رہے ہیں، حضور کو ظاہری شہادت نہیں ملی مگر پھر بھی سید الانبیاء المرسلین ہیں۔ آپ کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے انبیاء بھی شہید ہوئے، لیکن اتنی بڑی عظیم مرتبہ حضور کو اللہ نے نہیں دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، دین است حسین دی پناہ است حسین سمجھ آئے گا، دین است حسین دی پناہ است حسین سمجھ میں آئے گا۔ اب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سنو، لکھتے ہیں بہت غور سے محبان اہل بیت، کہتے ہیں کہ حضور کو ظاہری شہادت اللہ نے عطا نہیں فرمائی مگر حسین کو عطا فرمائی، مارکے میں عطا فرمائی۔ حسین کی شہادت ہی محمد کی شہادت ہے۔ بے شک بھائی، بے شک۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ ہے، محمد الرسول اللہ شہید نہیں ہوئے مگر حسین کی شہادت ہی محمد کی شہادت ہے۔ وہ کیوں؟ کوئی وجہ پوچھے کہ حسین نواسے ہیں، حسین آپ سے مرتبے میں چھوٹے ہیں، حسین آپ کی نوازش، حسین آپ کی عطا، حسین آپ کی آل، حسین آپ کی صاحبزادی کے فرزند، حسین سے آپ کیسے ہیں اور دین کی پناہ حسین کیسے ہیں؟ تو شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسین کا مال لوٹنا محمد الرسول اللہ کا مال لوٹنا ہے، حسین کا کنبہ لوٹنا محمد الرسول اللہ کا کنبہ لوٹنا ہے، حسین کے گھر کی عورتوں کے پردے اٹھنا محمد الرسول اللہ کی ازواج کے پردے اٹھنا ہے، حسین کا عین مارکے میں شہید ہونا، خون کا بہ جانا عین محمد الرسول اللہ کا خون بہنا ہے۔ ہاں اب سمجھ میں آیا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین۔ بے شک دین کی پناہ گاہ بھی حسین ہیں اور دین کی بنیادیں بھی حسین پاک ہیں۔ مصائب پر آتا ہوں، 10 عاشور کا یوم ہے، حضرت امام حسین سید ابرار، سید الاتقیاء، نواسہ پیمبر، راکب دوش پیمبر، نور نظر محمد و بطول حسین علیہ السلام خیمہ گاہ میں آتے ہیں۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے قضاء الہی سے، آسمانوں میں دھول ہے معرکہ کربلا کی۔ حسین خیمہ گاہ میں آتے ہیں، پہلے اپنی بہن ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو سلام عرض کرتے ہیں۔ جناب زہرا کہتی ہیں، بھیا کیا اب ہمارے سروں سے چادریں چھنیں گی؟ کیا پردے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا؟ ہمارا بھی مال لوٹ لیا جائے گا؟ ہماری بھی مقدس ہستیاں پائمال کی جائیں گی؟ حسین نے کہا، زینب تم حسین کی بہن ہو، علی کی بیٹی ہو، محمد کی نواسی ہو، سیدہ کا خون ہو، اس کے آگے تمہارے حوالے قافلہ۔ سیدہ زینب کہتی ہے، ہائے حسینہ،
ہم یہاں سے نہ جائیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خیمہ گاہ میں قیام پذیر ہو جائیں۔ امام کہتے ہیں بہن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت ہے۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ یہ مقام ایسا ہے کہ رخ انور اگر آسمان کی جانب ہو تو آسمان سے بارش نازل ہو جائے۔ یہ وہ اسماعیل کی ذریت ہے کہ جس نے ایک بار ایڑی رگڑی تو زمزم قیامت تک جاری ہے۔ یہ وہ احمد مختار کی ذریت ہے کہ جس کے کوثر و تسنیم تصریف میں ہے، جو کوثر و تسنیم کے مالک ہیں، جو جنت کے بادشاہ ہیں، مگر آج ہر مکتب خیال کا محور گرفت میں، سر نیزے پہ ہے حسین کا اور محشر گرفت میں۔ بہنا آج یہ وقت آزمائش کا ہے، عزیمت کا ہے۔ آج ہم عمل کریں گے، اپنے نانا کے پیغام پر اس امت کو درس دے کر جائیں گے اور شریعت کی حفاظت کریں گے۔ تمہیں بھی استقامت پر رہنا ہے اور اللہ سے شکرانہ بھیجنا ہے اور خلق خدا کے ساتھ بہت بخشش کے ساتھ رہنا ہے، ان کو معاف کرتے رہنا ہے۔ آپ ان سے سلام کر کے اب اس خیمے کی طرف آئے ہیں جہاں عابد بیمار ہیں۔ عابد بیمار اس تپتی ریگ کربل پر اس طرح بیمار ہیں کہ آپ کا سر سے لے کر پورے وجود اقدس کربلا کی زمین کی طرح تپ رہا ہے۔ آپ بیمار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اندر خیمے میں داخل ہوئے، سلام عرض کیا۔ امام سجاد نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ امام نے عرض کیا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ آپ نے کہا کون ہے آپ؟ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جو خون آلود نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا چہرہ خون آلود، پورے زلف مبارک خون آلود، پورا جسم خون آلود، اور آئے ہیں۔ حضرت سجاد نے فرمایا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اصغر کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ اونا محمد کہاں ہے؟ عباس علمدار کہاں ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ حر کہاں ہے؟ حسین پاک نے کہا سب شہید ہو، سب راہ خدا میں چل بسے، تمہارا باپ امامت کی ذمہ داری دینے آیا ہے، تمہارا باپ امامت کی ذمہ داری دینے آیا ہے۔ عزاداران حسین، یہ وہ ذمہ داری ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا تھا میں زمین پر اپنا نائب قائم مقام بنا رہا ہوں، آدم کو خلافت دے رہا ہوں۔ یہ خلافت محمد و آل محمد کا صدقہ ہے۔ آج یہ خلافت خیمے میں، آج یہ نیابت خیمے میں، آج یہ امامت خیمے میں سید سجاد کے پاس جا رہی ہے۔ سید سجاد کہتے اس حالت میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا جسم انور اس طرح نازنین تھا کہ جیسے عرب کا کوئی ملائم مخمل ہو، اور اس طرح آپ کے رخسار پر آنسوؤں کی بوچھار تھی کہ پورے رخسار پر آنسوؤں کے نشان تھے، اور آخری وقت پر سید سجاد آنکھوں سے نابینا ہوئے تھے، آنکھیں چلی گئیں، اس طرح گریہ اوزاری فرماتے تھے۔ امام نے کہا اب یہ قافلہ تمہارے حوالے، اب یہ امامت تمہارے حوالے، زنجیر پہنائی جائے گی، توکے پہنائی جائیں گی، تھپڑ مارے جائیں گے، بالوں سے کانوں سے بالیاں نوچی جائیں گی،
خیمے نظر آتش ہو جائیں گے، کربل کی تپتی ریگ پر ننگے پاؤں تمہیں لے جایا جائے گا، اونٹ کے سخت کجاووں پر مستورات اہل بیت کو بٹھایا جائے گا۔ ہائے مقام، ہائے مقام غم و اندو، کہ سید سجاد نے کہا یہ سب کیسے عزم، اس سب پر میں کیسے عمل پیرا ہوں گا؟ امام پاک نے فرمایا کہ جیسے میں نے عزم کا بیڑا اٹھایا ہے عابد علی ابن حسین نے کہا میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ارے دشمنی کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، دشمنی کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ کربلا کا آسمان گواہ ہے، زنجیریں ڈالی گئیں، تپتی ریگ پر لے کے جایا گیا، نیزوں پر سر سجائے گئے۔ ایک واقعہ ہے جو دل دہلا دینے والا ہے، بس اس بات پر اپنی بات ختم کروں گا۔ خیمہ بڑھتا جا رہا ہے، مستورات اہل بیت کو اونٹوں کے کجاووں پر بٹھا دیا گیا، بیمار سجاد اور جو مستورات ہیں وہ سب اونٹوں پر بٹھا دی گئیں، آپ کو پیدل لے جایا جا رہا ہے۔ ایک مقام آیا رات کے وقت، شب غریب، یہ شب عاشور ہے، شام غریبہ ہے، کہ نیزے پر سر حسین ہے، اور ایک مقام پر آ کر وہ حسین کا سر نیزہ وہیں تھم جاتا ہے، ساری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں یزید لعین کے لشکر والے کہ نیزہ اس جگہ سے اکھڑ جائے اور قافلہ رواں دواں ہو، مگر وہ نیزے پہ جو سر ہے وہ ہلتا نہیں، وہ نیزہ کہیں نہیں ہلتا۔ ارے جو بیٹیاں رکھتے ہیں، جو اولادیں رکھتے ہیں، وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کو سجاتی ہیں، دلہن بناتی ہیں، بیاہ کرتی ہیں، پوچھو حسین کی چھاتی سے، پوچھو حسین کے سینے سے، کہ جس کو دل سے لگایا ہے، جس کو اپنے سینے پہ سلایا ہے، حسین کا سر جس نیزے پر تھا پورے شامی اس کو نہیں ہلا پائے، کوفی اسے نہیں ہلا پائے، یزیدی نہیں ہلا پائے۔ ماجرا پوچھا گیا، سب لوگ سید زین العابدین کے پاس آئے، پوچھا تمہارے باپ کا سر نہیں ہل رہا، یہ نیزہ نہیں ہل رہا ہے، دیکھو ہماری مدد کرو، وہ نیزے پہ جو سر ہے ہل سکے۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ سکینہ پیچھے چھوٹ گئی، حسین کے سینے پہ سوتی ہے، ان کو بلا لاؤ، وہ پیچھے غم کی حالت میں ہے، نکاح معصوم بچی ہے، وہ پیچھے چھوٹ گئی۔ حسین قیامت تک نہیں ہلیں گے اگر سکینہ کو نہیں لایا گیا، تم حسین کا سر نہیں ہلا سکتے، ان کے وجود کیا مٹاؤ گے؟ میری بہن کو لے آؤ، باپ کے سینے پہ سو، وہ حسین کی راحت ہے، سر حسین ان کا انتظار کر رہا ہے، سکینہ کو لاؤ۔ دیکھا تو سکینہ علیہ السلام پیچھے ہے، خیمے کے ساتھ لایا گیا۔ جب دمشق میں دربار یزید میں آئے ہیں، واقعہ بہت تفصیل سے ہے، یہ جو ماجرا ہوا ہے، ارے خبردار ہو مسلمانوں، سوچو اس دن کو عید منائی ہے مسلمانوں نے، شام غریبہ کو کوفیوں نے عید منائی، اور یہ کہہ کے عید منائی گئی ہے کہ باغی قتل کر دیے گئے۔ یزید امیر المومنین لعین کے لیے کہہ رہے تھے، وہی لعین کی نسل یزید جو آج موجود ہے، جو اسے امیر المومنین کہتی ہے، کہنے لگے اہل کوفہ آج باغیوں کا لشکر قتل کر دیا گیا ہے، ھذا یوم عیدنا، یہ ہمارا عید کا دن،
ارے اہل بیت سے وفاداری رکھنے والوں، محبت کرنے والوں، جانب نثاران آل محمد، یہ مصائب کا عالم ہے۔ ارے یہ کسی بھار والے نے قتل نہیں کیا، کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی مجوسی نہیں تھا، کوئی آتش پرست نہیں تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کہنے والے کلمہ گوئے تھے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہائے ہائے یہ مقام! مسلمانوں، اللہ کے رسول نے 2 پیمانے دیے ہیں نجات کے، تیسرا کوئی پیمانہ نہیں۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی اطاعت۔ دیکھو شامیوں نے اسے اجاڑا، ارے تمہارا لعین بادشاہ تھا، میرا حسین ہے۔ تیری سلطنت 2 دن کی تھی، میری حسین کی بادشاہ جنت تک ہے۔ اسے کہتے ہیں آل محمد کا گھرانہ۔ دیکھو مسلمانوں، آج بھی یہ شمر، یہ عمر بن سعد، یہ کوہلی، یہ انس بن مالک بن انس، یہ سنان بن انس، یہ شمر، یہ ابن مرجانہ، یہ نسل یزید، یہ یزید پلید، ارے جب غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، تو آج بھی ایک آواز ہے جو نسل حسین سے اٹھی ہے، آج بھی ایک آواز ہے جو انقلاب حسین کے نام پر ہے، آج بھی ایک آواز ہے وقت کا یزید تھر تھر رہا ہے، آج بھی ایک آواز ہے کہ شمر کانپ رہا ہے، ارے حسین نہیں رہے، حسین کی اولاد زندہ ہے۔ دیکھو شامیوں، کوفیوں، ارے ایک آدمی ہے مگر ایک آدمی کے پیچھے روحانیت حسین کی ہے۔ آج بھی شاہی ایوان اگر کسی کے نام سے کانپتے ہیں تو مسلمانوں حسین کا دامن پکڑو، حسین کا دامن پکڑو۔ ایک ملک نے ان یزیدی 56 ملکوں کی نقاب کشائی کی ہے۔ یزیدیوں، تم مسلمانوں کے نہیں، اسی وقت بھی 14 صدی پہلے کربل کے مارکے میں تمہارے نقاب اٹھے تھے، وہاں تم آل محمد پر جفا کرتے تھے، آج بھی آل محمد پر جفا کرتے ہو، اور ستم والا ستم آج امت پر بھی تمہارا ستم ہے۔ یہ وہ قافلہ جب دربار پہنچا ہے شام، تو یزید کے دربار میں حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو چھڑیاں ماری گئیں، آپ کے رخسار پر، آپ کے لبوں پر جب چھڑیاں ماری گئیں تو ایک صحابی رسول، اس وقت میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ مقدس صحابہ جنہوں نے ہم نشینی کے وہ خوبصورت لمحات حضور کے سفر و حضر میں گزارے، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے ابن مرجانہ، اے لعین، اے یزید پلید، یہ وہ رخسار ہے یقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس کو بوسہ دیا کرتے تھے، یہ وہ لب ہے کہ جسے اللہ کے رسول چوما کرتے تھے، تو اس پر چھڑیاں چلاتا ہے۔ اسی وقت آذان ہوئی، بات اب یہاں ختم کرنے لگا۔ دیکھو رفعت و عظمت و شان اہل بیت، اذان ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان کے الفاظ
سید سجاد نے دہرائے، بے شک اللہ سب سے بلند و برتر ہے، اللہ اکبر۔ صحیفہ سجاد کوئی پڑھے، صحیفہ سجادیہ کوئی پڑھے، شاید روئے زمین پر ایسی گریہ اوزاری بارگاہ الہی میں کسی نے کی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سید سجاد کہتے ہیں بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے۔ جب نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے ہیں یزید دیکھ، جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں دیکھ یزید، سید سجاد کہتے ہیں دیکھ یزید، اے ابن عاقلۃ الاقباد، کلیجہ چبانے والی کے پوتے، اے بخشے ہوئے، اے مؤلفۃ القلوب، ارے جن کے دلوں کو پیسہ دے کر خریدا گیا، ارے فتح مکہ کے مسلمانوں، ارے جو بخشش لے کر آئے تھے در محمد پر، کہ تمہارے در پر بلال حبشی تلوار لے کر کھڑے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ آج بخش دیا جائے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی پکڑ نہیں۔ آج یوسف نے جیسے اپنے بھائیوں کو کہا بخش دیا جائے، ارے آج کے دن عفو درگزر کا پیمانہ دیکھو محمد و آل محمد۔ بلال حبشی کہہ رہے ہیں، وہ بلال حبشی کہ جن کی گردن ابو سفیان کے قدموں میں رہی قبل اسلام، زنجیروں میں رہے، تازیانے لگے، بلال حبشی کی زبان پر رہا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بلال حبشی فتح مکہ کے دن تلوار اٹھائے ہیں، کہنا یا رسول اللہ آج یہ تلواریں تیز دھار بھی ہیں اور گردن کو اڑا دیں گی دشمنوں کے۔ حضور فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم رحمت للعالمین، آج ہمارے دشمنوں کے بھی خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے، آج انہیں بھی بخش دیا جائے۔ آج انہی کی حال اس لائن ان بخشے ہوں کی اولاد کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں تجھے یاد ہے تیرے باپ داداؤں کو کس نے بخشا تھا؟ ہمارے جد نے بخشا تھا۔ ارے تم نے ہم پر کیا ستم کیے تھے؟ جب مکہ کی گلیوں میں کوئی اونٹ ذبح ہوتا تو اس کی اوجڑی ہمارے جد کے سروں پہ ڈالتے تھے۔ ستم بالا ستم، تم نے ہر وہ چیزیں کی، ہم نے بخشا۔ آج دیکھو آذان میں محمد الرسول اللہ کا نام ہے، تیرے باپ دادا کا نام نہیں ہے، میرے جد کا نام ہے، اور میرے جد کے نام سے قیامت تک لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے۔ میرے جد پر ایمان رکھنے والا جنت میں جائے گا، میرے جد پر ایمان رکھنے والا، ہم سے محبت کرنے والا کوثر و تسنیم تک پہنچے گا۔ ان سے محبت، ان کی مودت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ماوا ہے، ملجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستبا دعا ہوں، اللہ تعالیٰ عابد بیمار سید العابدین سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کے جملہ رفقا، اصحاب، بالخصوص آپ کے والد بزرگوار سید امام حسین علیہ السلام، آپ کے جملہ رفقا اہل عطرت، آپ کے اصحاب باوفا کے وسیلے طفیل، تمام حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ محبت اہل بیت سے سرشار فرمائے، اور جو کچھ بولنے بتانے میں غلطی خطا ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ ہماری قوم خدام کو ہمیشہ غم حسین پر قائم رکھے، یا رب کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، حسین کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، عابد بیمار کا صدقہ دے، ہماری شفا فرما، ہمیں کامل ایمان کامل عطا فرما، ہمیں اصل محبان اہل بیت بنا، اور ان کے
زندگی اور رسوا سے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل فلسطین، اہل غزہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی تو حفاظت و نصرت فرما، اور جو ہمارے آستینوں کے ساتھ ہیں، شمر ہیں، لعین ہیں، یزید ہیں، اس دور کے انہیں نیست و نابود فرما۔ خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ۔